ایک شخص ایسا ہے جو مسجد میں بیٹھا ہوا بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگ رہا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ انسان کی دعائیں بہت طولانی ہو جاتی ہیں، اور طولانی دعائیں معیوب نہیں ہیں، لیکن انسان اگر اپنے الفاظ میں خدا کی بارگاہ میں کوئی بات کرنا چاہے تو امام نے طریقہ بیان کیا۔ اسے دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جو بہت بڑی بڑی ہوں، اور خدا ان کا بھی جواب دیتا ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ کیا انداز معصوم کا کہ نہ تو اس کا دل توڑا اور نہ نصیحت کے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیا۔ خدا وہ دعائیں بھی سنتا ہے کہ جو بہت بڑی بڑی ہوں، اور خدا وہ دعائیں بھی پوری کرتا ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو کہتا ہے مولا سے کہ مولا پھر میں خدا سے کیسے دعا مانگوں؟ سمجھدار تھا، سمجھ گیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان ایک صاحب کو آپ سے کام ہے، مثلاً آپ سے کام ہے، اور وہ آپ کے پاس پہنچ کر لمبی چوڑی تمیز مانگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ بور ہو جائیں اور اس سے بالآخر کہتے ہیں بھائی اصل بات کرو تو کہو، یا تم یہاں سے وہاں تک پوری تفصیل بیان کر رہے ہو، یہ تمہید اتنی طولانی کیوں ہو گئی؟ جو بات کرنی ہے بلا فاصلہ کہہ دو کیا کہنا چاہتے تھے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 4 جملے یاد کر لو، 4 جملے۔ الحمدللہ علی کل نعمت، لمبی چوڑی باتوں کے بجائے ایک جملہ، خدا کی بڑی نعمتیں ہیں، خدا کی بارگاہ میں کیا کیا کہو گے کہ پروردگار آنکھیں دی ہیں، آنکھوں میں بینائی دی ہے، بینائی میں تیزی عطا فرمائی ہے کہ رات میں بغیر چشمے کے پڑھ لیتا ہوں، کیا کیا کہو گے؟ قوت سماعت دی ہے، سماعت میں طاقت دی ہے، طاقت میں امتیاز کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ اچھوں کی آواز بھی سن لیتا ہوں اور بروں کی آواز سن کر اپنے آپ کو بچا بھی لیتا ہوں۔ کیا کیا کہو گے کہ پروردگار تو نے مجھے قوت گویائی عطا کی ہے کہ الفاظ معافی ضمیر کے اعتبار سے ادا بھی کر لیتا ہوں، فصاحت کا لباس بھی پہنا دیتا ہوں۔ کیا کیا کہو گے پروردگار تو نے قوت گرفت ہاتھوں میں دی ہے، اگر ہاتھ ہوتے قوت نہ ہوتی تو سنبھالتا کیسے، پاؤں ہوتے رفتار نہ ہوتی چلتا کیسے، چلایا بھی تو نے، اٹھایا بھی تو نے، بٹھایا بھی تو نے، سلایا بھی تو نے، جگایا بھی تو نے۔ یہ ساری نعمتوں کو بیان کرتے کرتے کہیں بہت دیر نہ ہو جائے تو ایک آسان جملہ یاد کر لو، الحمدللہ علی کل نعمت، حمد ہے پروردگار کی اس کی تمام نعمتوں پر۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ایک جملہ تمام تر نعمتوں کا خلاصہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے روایت موجود ہے، جب امام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا بتائیے کہ خدا خود اعلان کرتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اگر نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو ان کا احصاء ممکن نہیں ہے، تو مولا اگر نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی بعنوان احصائی نعمت، اور خدا خود کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، مولا یہ دونوں قول جمع کیسے ہوں گے؟ نعمتیں گن نہیں سکتے، نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ امام نے فرمایا مشکل نہیں ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، قرآن سمجھنا مشکل ہے۔ قرآن میں 2 مقامات پڑھ لیے کہ نعمتیں گن نہیں سکتے، پھر مقام پڑھا کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرو،
تو اضافہ کر دوں گا۔ دونوں باتیں جمع کر کے کون دکھائے سوائے وارث قرآن کے؟ ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ہر نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے تو خدا نے خود ہی تو سکھا دیا ہے۔ کبھی غور کیجئے، الحمد مکمل کرنے کے بعد کوئی آمین کہے، کوئی الحمدللہ رب العالمین کہے، کوئی ہدایت پر دعا مانگ کر آمین کہے، کوئی ہدایت کے مل جانے کے بعد نعمت کے شکریہ میں الحمدللہ رب العالمین صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ کہہ دو، ایک مرتبہ، ساری ان نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا جن کو تم شمار کر سکتے ہو، جن کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو مولا نے اس بندے پروردگار کی مشکل آسان کی۔ پہلا جملہ الحمدللہ علی کل نعمت واسألک من کل خیر، اور پروردگار میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، تمام خیر آ گئی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍ، اور میں ہر برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ ذَنبٍ، اور میں ہر گناہ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِن كُلِّ ذَنبٍ۔ چار جملے عطا کیے مولا نے، اور چاروں میں لفظ کل استعمال ہوا، کل نعمت، کل خیر، کل شر اور کل ذنب۔ ہر نعمت پر خدا کا شکریہ، ہر اچھائی کا خدا سے سوال، ہر برائی سے خدا کی پناہ، اور ہر گناہ پر خدا کی بارگاہ سے مغفرت کی تمنا۔ جب سب کچھ جمع ہو گیا تو بچا ہی کیا ہے؟ کوئی ہو جو اس طرح سے دریا کو کوزے میں بند کر دے تو اسے علی ہی تو کہتے ہیں۔